بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، آج روحانیت کے حوالے سے کچھ سوالات جو کہ یوٹیوب پہ ہمیں وہ دوست جو ہم تک پہنچ نہیں سکتے، براہ راست وہ جو معلومات لینا چاہیں نہیں لے پاتے، وہ ہمارے اس تعلیمی سیشن کے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونے کے بعد ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے حوالے سے کچھ جوابات آج کے اس سیشن میں دینا ہے۔ روحانیت کے کچھ مسائل جو انہیں سمجھ نہیں آ رہے، انہیں سمجھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش کروں گا میں بھی کہ مختصر ترین الفاظ اور سادہ الفاظ میں ان کے سوالوں کے جواب ان کو دے سکوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بزرگوں کی روحانی توجہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس زمانے میں غوث کون ہے، اور کون سا طریقہ ہے کہ ہم غوث، قطب، ابدال وغیرہ سے مل سکیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا طریقہ کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ حضور پاک کے مجلس میں جانے کا کیا طریقہ ہے، اور غوث پاک سے ڈائریکٹ تعلق جوڑنے کا کیا طریقہ ہے جس سے ان کی زیارت ہوا کرے۔ اگر کوئی روحانی طور پر باطن میں رسائی کرتا ہے تو اسے ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ پہلے کی طرح وہ آگے جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں پاتا، جب پروگریس پہلے سے بھی بہتر ہو۔ پھر ایک سوال ہے کہ کشف کھولنے کا کیا طریقہ ہے، اور کوئی عمل کوشش کر کے بھی نہ کھولے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ غوث پاک سے روحانی مدد لینے کا کیا طریقہ ہے، اگر مدد نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے۔ آگے پوچھا ہے کہ غوث پاک سے روحانی مدد ذکر کرتے وقت اگر کسی کو بھاری پن محسوس ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، اور روحانیت کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے، علم لدنی کیا ہوتا ہے، اسے کیسے حاصل کریں۔ تو دوستو، یہ جتنے بھی سوال کیے گئے ہیں، ان تمام سوالوں کا لب لباب صرف ایک ہی ہے کہ آپ اپنے مرشد سے جڑ جائیں۔ آپ اپنے مرشد سے جڑ جائیں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیں، اس کی قربت حاصل کریں، آپ کے شوق اور لگن سے، آپ کے مرشد کی طرف سے آپ کے اندر کے جتنے بھی جذبات ہیں، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، وہ جس طرح وہ پکتے جائیں گے اسی طرح
پھر آپ کے مرشد سے اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ہم وارثی سلسلے میں ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ذکر سے یہ ہے کہ انسان کا قلب بیدار ہوتا ہے۔ یہ جب قلب بیدار ہوتا ہے تو یہ عالم ملکوت کی سیر پاتا ہے۔ پھر وہاں پہنچ کے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ تعلیم اور تربیت حاصل کرتا ہے، وہاں سے ادب آداب کے طریقے سیکھتا ہے، وہاں سے آگے کی منزلوں کا اسے پھر رستہ دیا جاتا ہے، وہاں سے پھر اس کا دروازہ کھلتا ہے، اور آگے کی منزلوں کا دروازہ جب کھلتا ہے تو یہاں قلب سے نور آپ کی روح تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ قلب سے روح تک جب نور پہنچتا ہے اور روح بھی بیدار ہوتی ہے تو ان دونوں کی نورانیت کی طاقت پھر وہاں سے اوپر سے جب آپ کو تمام ادب آداب اور تمام سلیقے سکھائے جاتے ہیں آگے کی منزل کے، تو پھر آپ کو آگے کی منزل تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ جب آگے کی منزل تک آپ پہنچتے ہیں تو روح کی بیداری سے جو اگلی منزل ملتی ہے اسے عالم جبروت کہتے ہیں۔ عالم جبروت میں ایک جگہ ہے جو کہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اسی خانہ کعبہ کے سیدھ میں یہاں زمین پہ یہ جس خانہ کعبہ کے ہم زیارت پہ جاتے ہیں، جو ہم طواف کرتے ہیں، یہ اصل میں وہاں پہ ہے اوپر۔ بیت المعمور اس جگہ کا نام ہے، جیسے یہاں مکے میں ہے خانہ کعبہ، ایسے وہاں جو مقام ہے یا جو علاقہ ہے یا جو جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے بیت المعمور۔ وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بھی ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محفل بھی ہے، شہداء کی محفل بھی ہے، اور اولیاء کرام کی محفل بھی ہے۔ غوث، قطب، ابدال، تمام ولیوں کی وہاں محفل ہے۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ حج کا جو موقع ملتا ہے وہ سب سے بڑا افضل حج ہے، روحانی حج وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ لطائف کی بیداری سے یہ منزلیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے لطائف بیدار نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو غوث پاک سے ملنا ہے، غوث پاک سے مدد لینی ہے، غوث پاک کی زیارت کرنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، اور جتنے بھی روحانی معاملات ہیں ان میں آپ کو مدد چاہیے اور اس میں آپ کو رہنمائی چاہیے، تو اس کے لیے آپ اپنے مرشد سے جڑے رہیں۔ آپ کا مرشد کامل ہے، ولی ہے، فقیر ہے، درویش ہے، اور اس کی وہاں رسائی ہے تو وہ آپ کی بھی رسائی کرا دے گا، وہ آپ کی رسائی کرا دے گا۔ لیکن یہاں لطائف کی بیداری نہ ہونے کے بعد، لطائف مطلب بیدار نہیں ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو وہ محفل ملتی ہے تو یہ محفل آپ کو خواب میں، عالم خواب میں ملے گی۔ لیکن اس کے لیے بھی بات پھر وہی ہے کہ آپ کے وجود میں روحانیت کتنی ہے، آپ کے وجود میں پاکیزگی کتنی ہے، آپ کے وجود میں نورانیت کتنی ہے، آپ کے وجود میں خلق خدا سے محبت کتنی ہے، آپ کے وجود میں اپنے مرشد سے محبت کتنی ہے، آپ کے مرشد کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے سے آگے جہاں سے وہ سلسلہ چلا ہے وہ اس سلسلے کے امام تک آپ کو پہنچاتا ہے، پھر اس امام سے آپ کو آگے کے مختلف اولیاء کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کا بنتا ہے۔ منزلیں بہت ساری ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا عالم
ملکوت عالم جبروت تک کی سیر، تو پھر آگے کی منزلیں اور بہت ہیں، فنا کی منزلیں ہیں، فنا کی منزلیں پانے کے بعد بقا کی منزلیں ہیں، وہ بھی پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کی منزلیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کی منزلیں ہیں، پھر اللہ پاک کے اسماء حسنہ کی منزلیں ہیں، پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دنیا ہے اور وہاں پہ وہ منزلیں ہیں، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے بھی منزلیں ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور پھر یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، پھر اور آگے کی منزلیں ہیں، منزلیں بہت ساری ہیں، اور بہت آگے کی بات ہے، بہت بلندی کی اور بڑے ہی مرتبے کی، بڑے ہی شان کی یہ بات ہے، بہت کم لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور یہ نصیب ایسے ہی ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنی انا سے، اپنی خواہشات سے، اپنی ہر طرح کی طلب سے اپنے آپ کو بالکل ہی ماورا کر دیتے ہیں، ہر طرح کی طلب مار دیتے ہیں، ہر طرح کی خواہش مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی خواہشوں کی ایک ایسی منزل آئے گی جہاں آپ کی خواہشیں بھی مر جائیں گی، پھر یہ طلب نہیں رہتی کہ غوث پاک سے ملاقات ہو، غوث پاک سے مدد لیں، جب یہ طلب مرتی ہے نا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے یوسف علیہ السلام کے غم میں، اور روتے روتے اپنی آنکھیں گوا بیٹھے، اپنی بینائی گوا بیٹھے، لیکن اس کا غم اس کے اندر کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر میں ایسی جڑ پکڑ چکا تھا کہ وہ اندر سے اس کا حضرت یوسف کا غم حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے نکلتا نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے باپ کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے گھر کا غم ستائے ہوئے تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے یہ غم دل سے نکال دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ ذمہ داریاں عطا ہوئی ہیں، جو مجھ پہ لگائی گئی ہیں، مجھے ان ذمہ داریوں پہ توجہ دینی ہے، رب نے چاہا تو مجھے ملا دے گا، میں طلب نہیں کروں گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اتنی زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میں نابینا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، مجھے کچھ اب دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، رو رو کے میں نے آنکھیں ضائع کر دی، یوسف تو نہیں ملا۔ اب اس غم میں، اس رونے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے رب کو، کیونکہ ایک تو وہ رب ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرو، مجھ سے سب سے زیادہ اپنی الفت رکھو، اور دوسری طرف یوسف کی محبت اتنی کہ میں آنکھیں ضائع کر بیٹھا ہوں۔ کبھی رب کی محبت میں تو میں نے آنسو نہیں بہائے، رب کی محبت میں تو آنکھیں ضائع میں نے نہیں کی، کہیں میں نے کوئی غلطی گناہ تو نہیں کر دیا۔ پھر اس غلطی، اس بات کو، اس عمل کو اپنی غلطی اور کوتاہی مان کر، اس پہ شرمندہ ہو کر، اس سے دستبردار ہو کر صرف اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر یوسف بھی مل گیا۔ معاملہ صرف اس حد تک، ہاں ذکر کرتے ہوئے بھی کبھی نور پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ لگے ہوئے، سالوں سے لگے ہوئے، نور پیدا نہیں ہو رہا، کوئی زیارت نہیں ہو رہی، کوئی خواب میں بھی کچھ نہیں آ رہا، باطنی کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ کشف کھولنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشف کہتے ہی کھلنے کو، کشف جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا سامنے آ جانا،
کھل کے ظاہر ہو جانا، یعنی اس کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم کوئی چیز دیکھ نہیں رہے تھے، تو وہ پردہ ہٹا دیا، کھول دیا، چیز سامنے آ گئی۔ یہ کشف کا معنی ہی کھولنا ہے۔ تو کشف کبھی نہیں ہوتا، یہ وہی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نور نہیں اترتا، ذکر میں لگے ہوئے نور نہیں اتر رہا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری زبانوں پہ غلاظت کتنی چڑھی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں میں غلاظت کتنی بھری ہوئی ہے۔ جب ہماری زبان سے غلاظت نکلے گی نہیں، زبانیں ہماری صاف اور پاک نہیں ہوں گی، تو ذکر کا نور ہماری زبان پہ چڑھے گا نہیں۔ جب زبان پہ نور نہیں چڑھے گا تو وہ نور آگے دل کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری آنکھوں میں بہت ساری غلاظتیں، بہت سارے گندے مناظر اور بہت سارے عکس ہماری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے مرشد کا عکس، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کا عکس، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس، ہمیں غوث پاک کا عکس ہماری آنکھوں میں اترے گا کیسے؟ آنکھوں میں ناپاکی بھری ہوئی ہے، غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، گندے مناظر بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فحش فلمیں نہ دیکھا کریں، فحش گفتگو نہ کیا کریں۔ یہ جو فحش گفتگو سے منع کیا گیا ہے، فحش فلموں سے منع کیا گیا ہے، ان چیزوں کا عکس ہماری زبان پہ اور ہماری آنکھوں میں سوار ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ عکس نکلے گا، پلیتی نکلے گی تو پاکیزگی اندر آئے گی نا۔ اور پھر آخر میں ایک چیز انہوں نے پوچھی ہے، ہاں ایک اور چیز بھی پوچھی ہے کہ ذکر کرتے وقت اگر بھاری پن محسوس ہو تب کیا کیا جائے۔ پہلی بات تو دیکھیں ذکر آپ نے لیا کس سے؟ آپ نے ذکر یوں ہی مختلف سیشنز کو سن کے اگر آپ نے شروع کیا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں بھاری پن آتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے رجوع بھی وہیں سے کریں جہاں سے آپ نے وہ ذکر اٹھایا ہے۔ اور اگر ذکر آپ نے اپنے مرشد سے لیا ہے تو آپ اپنے مرشد سے رجوع کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ذکر میں جب بھاری پن آ جاتا ہے تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ذکر کا بتایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے وہ جلالی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم جو ہے وہ جمالی ہے۔ تو جلال کی جب آگ اور گرمی بڑھتی ہے تو پھر جمال اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو ہلکا کرتا ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذکر کے دوران جب کبھی بھاری پن محسوس ہو، جب دل میں گھٹن محسوس ہو، جب سانس گھٹنے لگے، جب سانس اکھڑنے لگے، جب جسم پہ بوجھ بڑھ جائے، جب کندھوں پہ بوجھ بڑھ جائے، جب کندھے جھکنے لگیں اور جسم ٹوٹنے لگے اور دماغ پہ بوجھ آ جائے، تو ایسی صورت میں ذکر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یا درود شریف کا ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جسم اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے پوچھا ہے علم لدنی کے حوالے سے، علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ بھائی علم لدنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا علم ہے جو کہ کچھ خاص لوگوں پہ اترتا ہے اور کچھ خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت آپ کی زندگی سے وابستہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ سے عشق کا معاملہ کتنا ہے۔ اپنی خلافت کو سمجھنے کا اور اپنے خلافت کے منصب کو سمجھنے کا اور اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی آپ میں پرواہ کتنی ہے، آپ میں طلب کتنی ہے، آپ کو تڑپ کتنی ہے، اس حساب سے یہ علم عطا ہوتا ہے۔ یہ علم ایک خاص علم ہے جو کہ کتابوں میں نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ من لدنی
میری طرف سے، من لدن کا تیری طرف سے، یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، مالک کی طرف سے ہوتا ہے۔ علم کی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا چند اقسام میں سے ایک علم ہے علم من اللہ۔ یہ جو دنیا میں جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ شریعت کا ہو یا دنیا داری کا ہو، یہ علم من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا ہے علم باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا علم، یعنی یہ معرفت کا علم ہے۔ اور یہ علم لدنی جو ہے یہ علم مع اللہ میں سے ہے۔ یہ علم مع اللہ میں سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات اور دیدار اور کلام اور آگے کی منزلوں میں جیسے جیسے انسان کو رسائی ملتی جاتی ہے، یہ علم اس کے اوپر منکشف ہوتا جاتا ہے۔ یہ علم خاص اولیاء کو عطا ہوا، اور یہ علم انتہائی بھاری علم ہے۔ یہ علم کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہ عطا سے ملتا ہے، یہ محبت سے ملتا ہے، یہ عشق سے ملتا ہے، یہ تڑپ سے ملتا ہے، یہ اس سے لو لگانے سے، اس سے محبت کرنے سے اس سے علم یہ ملتا ہے۔ اور یہ جس کو ملتا ہے وہ اس علم کی روشنی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے فطرت سے ماورا ہوتے ہیں، لوگوں کو حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ان کو پیغمبروں کے لیے معجزہ اور ولیوں کے لیے اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معجزے اور کرامات ہوتے اس علم کے توسط سے ہیں۔ کرامات بھی جو فقیروں سے بزرگوں سے ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی اس علم کی وجہ سے اور اس علم کے عطا ہونے کے بعد اس علم کے توسط سے جو دعا مانگی جاتی ہے یا جو طلب کی جاتی ہے یا جو خیال کیا جاتا ہے یا جو کچھ وہاں سے مانگ لیا جاتا ہے، وہ جب عطا ہوتا ہے اور وہ سامنے جب لوگوں کے ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے وہ ایک کرامت بن جاتی ہے۔ اور اگر انبیاء کرام وہ کرتے ہیں تو وہ ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا علم لدنی تو خاص عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اسی کی محبت سے ہی عطا ہوتا ہے، اس کی محبت سے ہی ملتا ہے۔ بزرگوں سے بھی ملتا ہے، لیکن وہ صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنی انہیں بھی اجازت ہوتی ہے کہ یہ اب اس کو عطا کر۔ وہ کچھ خاص لوگوں کو وہ عطا کرتے ہیں بزرگ۔ اپنے مرشد سے آپ معلومات لیں تو جب مرشد محسوس کریں گے کہ آپ کو اس علم کے دیا جانا چاہیے، آپ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس علم کو سنبھال سکتے ہیں، اس کا ادب قائم رکھ سکتے ہیں، تو یہ علم پھر آپ کو مرشد سے بھی ملے گا، لیکن بڑا ہی مخصوص اور چھوٹا سا حصہ اس علم کا، یا اس کے کچھ اسلوب یا اصول یا نقطے کچھ آپ کی طرف آپ کے مرشد آپ کو دیں گے، لیکن یہ علم آتا صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کی محبت میں، بے پناہ محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے سے یہ علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔